الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آئیے حدیث پاک نمبر 36 اور 37 آج سماعت فرماتے ہیں۔ فتنہ باز کی جو مذمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سنتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا یہ کتنا فائدہ مند ہے، اور ہماری محبت جو ہے اللہ عز و جل کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں، فتنہ کی جو مذمت ہے سرکار نے ارشاد فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، یعنی فتنہ سو رہا ہے اور اس کے جگانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ جامع صغیر حدیث پاک نمبر 5975 صفحہ نمبر 370۔ یاد رکھیے، کسی دینی فائدے کے بغیر لوگوں کو اضطراب، اختلاف، مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کر کے نظام زندگی کو بگاڑ دینا یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ، شر، عداوت اور بغض کا باعث بنے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ فتنہ کو قرآن پاک میں قتل سے زیادہ سخت کہا گیا ہے، اور اگر اسی بات پر غور کر لیا جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتنے کے قتل سے زیادہ سخت اور برا ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قتل کے مقابلے میں فتنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے اور اس کا رنج و الم زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے، اس لیے اس کو قتل سے زیادہ سخت فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے اور فتنہ پھیلانے سے بھی بچائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئیے دوسری حدیث پاک کہ اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا جو ہے اور اللہ عز و جل کے لیے ہی دشمنی رکھنا یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی سب سے بہتر عمل اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ عز و جل کے لیے ہی دشمنی کرنا ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کتاب السنہ حدیث پاک نمبر 4599 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264۔ تو اللہ عز و جل کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ دیندار ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے عداوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے عداوت، دشمنی ہو تو اس بنا پر ہو کہ وہ دین کا دشمن ہے یا دیندار نہیں ہے۔ نزہۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر یہ شرح بیان کی ہے۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کر فقراء کو، غریبوں کو بانٹے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہاں، یہ اللہ عز و جل کی محبت کے لیے ہے۔ اور اگر عالم دین سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے علم دین سیکھ کر دنیا کمائے، تو یہ دنیا کی محبت ہے۔ میرات المناجی جلد 1 صفحہ نمبر 54 پر جو شرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت عالم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، یہ بات ایمان سے ہے کہ ایک شخص دوسرے سے فقط اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے اور اس میں دیے جانے والے مال کا دخل نہ ہو،
تو ایسی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ اور انتقال کر جانے والے اولیاء صالحین کی محبت بھی شامل ہے۔ اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ اور انتقال کر جانے والے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی محبت بھی شامل ہے۔ اور اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ترین محبت یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ان باتوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ شرح مسلم شریف میں یہ جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 331 پر یہ شرح موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اکابرین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ چنانچہ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے طلب کیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بدر کے روز قتل کیا، اور سیدنا علی بن ابی طالب اور حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا، جو ان کے رشتہ دار تھے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو قرابت داری اور رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے اگر ان کو قتل کیا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں قتل کیا ہے، اور ہماری کسی سے دشمنی ہو تو وہ اللہ عز و جل کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دوستی ہو تو وہ بھی اللہ عز و جل کے لیے دوستی ہو، کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، اللہ رسول کا دشمن ہمارا بھی دشمن، اور اللہ رسول کا دوست ہمارے سروں کا تاج۔ اللہ پاک ہمیں جو سنا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔